बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कुतुब तफासिर के तारुफ़ में। आज के दर्स में उन्वान है बर्र सग़ीर पाक व हिंद में लिखी गई तफासिर का तारुफ़। बर्र सग़ीर में जो तफसीरें लिखी गई हैं और उनमें जो तफासिर मारूफ़ हैं, ऐसी तफसीरें कौन कौन सी हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि सन हिजरी की तरतीब के साथ तमाम तफसीरों का तारुफ़ आए। जैसा कि पहले हमने तफासिर के तारुफ़ में इस चीज़ का लिहाज रखा था कि हर उन्वान में सन हिजरी की तरतीब के साथ तफासिर का तारुफ़ आया था। तो इस सिलसिले में सबसे पहली तफसीर है ग़राइबुल क़ुरआन व रग़ाइबुल फ़ुरक़ान। ग़राइबुल क़ुरआन व रग़ाइबुल फ़ुरक़ान। अल्लामा निज़ामुद्दीन नेशापुरी दौलत आबादी रहमहुल्लाह, मुतवफ़ा 710 हिजरी या 728 हिजरी। इनकी सन्न वफ़ात के बारे में ये दोनों कौल हैं। बाज़ ने 710 हिजरी नक़ल किया है और बाज़ ने 728 हिजरी। ये तफसीर मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर है। इससे पहले कुरान की मुकम्मल कोई तफसीर बर्र सग़ीर में लिखी गई हो और वो मौजूद भी हो तो ऐसी कोई तफसीर नहीं है। ये सबसे पहली तफसीर है जो मुकम्मल कुरान की है और 6 जिल्दों में है। इस तफसीर में ज़्यादातर इस्तिफ़ादा तफसीर कश्शाफ और तफसीर कबीर से किया गया है। इनका उसलूब ये है कि ये आयत नक़ल करके आयत की मुख्तसर तशरीह ज़िक्र करते हैं। बक़द्र ज़रूरत फ़साहत और बलागत के निकात लिखते हैं। रिवायात और आसार भी बहुत कलील मिक़दार में इन्होंने ज़िक्र किए हैं। ज़्यादातर तवज्जो फ़हम मानी पर दी है। इनका उसलूब निहायत सहल है। कुरान करीम को समझने के लिए ये तफसीर निहायत मुफीद है। इसमें इन्होंने तवील मबाहिस से और इल्मी और फ़नी तहकीकात से गुरेज़ किया है। तो इसमें आपको सर्फ़ी, नहवी, मंतिक़ी और बलागत की तशरीहात नहीं मिलेंगी। फ़साहत के निकात मिलेंगे, फ़साहत और बलागत, लेकिन क़द्र इख्तिसार से। इस तफसीर को तफसीर बिद्दिराया में शुमार किया जाता है। इसमें रिवायत का पहलू कम है, दिरायत इसमें ज़्यादा है। नंबर 2, बसाइर ज़वित तमीज़ फ़ी लताइफ़िल किताबिल अज़ीज़। अल्लामा मजदुद्दीन फ़िरोज़ाबादी रहमहुल्लाह, मुतवफ़ा 817 हिजरी। ये तफसीर 6 जिल्दों में मकतबा इल्मिया बेरूत से तबा है।
اس کا تفصیلی تعارف میں نے فہم قرآن کے لیے کن کن کتابوں کو مطالعے میں رکھنا چاہیے اس ذیل میں نے اس کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ اختصار کے ساتھ تعارف یہ ہے کہ مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ یہ مکی اور مدنی ہونے کے تعیین ذکر کرتے ہیں کہ سورت مکی ہے یا مدنی، پھر اگر کسی سورت کے اندر چند آیات مکی یا مدنی ہوں تو اس کی وضاحت کرتے ہیں، سورت میں کلمات کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، سورت کا خلاصہ اور مضامین سورت کا تذکرہ کرتے ہیں، سورت میں موجود ناسخ اور منسوخ آیات کی تعیین کرتے ہیں، متشابہ آیات بیان کر کے اس کی تشریح ذکر کرتے ہیں، ہر سورت کے آخر میں فضل السورت کے عنوان کے تحت فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوئی صرف انہی آیات کی تشریح کی ہے۔ اور اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں اگر کوئی لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے تو انہوں نے ہر معنی کی تعیین کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ لفظ فلاں مقام پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے، فلاں مقام پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو دورہ تفسیر کرانے والوں کے لیے یہ تفسیر نہایت مفید ہے۔ اور اگر کوئی اسے اپنے مطالعے میں رکھے تو سورت کے مضامین، خلاصہ، ماقبل کے ساتھ ربط، غریب الفاظ کی تشریح اور آیات کے معانی کی فہم میں یہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 3، تبصیر الرحمن و تیسیر المنان۔ علامہ علاء الدین مہائمی رحمہ اللہ، متوفی 815 ہجری، تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، علامہ علاء الدین مہائمی رحمہ اللہ۔ یہ تفسیر 2 جلدوں میں عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ بعض نے ان کی وفات 835 ہجری بھی نقل کی ہے۔ اس تفسیر میں اسلوب اس طرح ہے جس طرح کے جلالین کا اسلوب ہے کہ آیت کا ایک جز لکھ کر صرف اس کے معانی آگے بیان کرتے ہیں۔ اس میں صرف غریب الفاظ کی تشریح ہے اور متشابہ آیات کی وضاحت ہے اور بقدر ضرورت شان نزول کا ذکر ہے۔ اس میں قرآن کریم کو اختصار کے ساتھ حل کیا گیا، جلالین کے طرز پر ہے، لیکن جلالین تو مختصر ہے، یہ ذرا متوسط انداز میں ہے۔ اور اس تفسیر سے علامہ قاسمی رحمہ اللہ نے محاسن التأویل میں بھی بڑا استفادہ کیا۔ نمبر 4، بحر مواج، علامہ شہاب الدین دولت آبادی رحمہ اللہ، متوفی 849 ہجری۔ یہ تفسیر فارسی زبان میں ہے اور اس میں نہایت اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی تشریح کی گئی ہے۔ اسلوب ان کا نہایت عام فہم ہے کہ عوام الناس میں بھی کوئی اس کا مطالعہ کرے تو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں علمی اور فنی مباحث نہیں ہیں، بلکہ اختصار کے ساتھ اس دور میں جیسے یہ زبان رائج تھی
تو ان کی رعایت رکھتے ہوئے عوام الناس کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی یہ تفسیر لکھی۔ نمبر 4، مجمع البحرین۔ مجمع البحرین علامہ طاہر بن یوسف سندھی پٹنی رحمہ اللہ، متوفی 984 ہجری۔ یہ تفسیر صوفیہ اکرام کے طرز پہ لکھی گئی۔ اس میں آیات کے ظاہری معنی بھی بیان کیے گئے ہیں اور بقدر ضرورت آیت کے باطنی معنی کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ جیسے فی قلوبہم مرض، اب مرض کا ظاہری معنی بھی لکھا ہے اور مرض کا باطنی معنی بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس میں تفسیر بالروایہ کے ساتھ ساتھ زیادہ زور تفسیر بالاشارہ پر ہے۔ یہ تفسیر بھی مختصر ہے، حل قرآن کے لحاظ سے نہایت مفید ہے۔ مجمع البحرین کے لفظ میں بھی انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ میں نے دونوں دریاؤں کو جمع کیا ہے، یعنی اپنے حد تک روایت، درایت اور اشارہ، ان سب چیزوں کو ذکر کر کے میں ایک جامع تفسیر مرتب کر رہا ہوں۔ تو اہل علم کے لیے یہ تفسیر بھی مفید ہے۔